بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور جتنے لیکچر آپ تک پہنچے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے سنا بھی ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ تو بیٹا ہم نے سورہ البقرہ جو تھی وہ شروع کی تھی اور وہ مکمل ہوئی، اور آج ہم نے سورہ الاحزاب جو ہے وہ شروع کرنی ہے۔ تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ النبی نبی اولا زیادہ مالک بالمؤمنین ایمان والوں کے ساتھ من سے انفسہم ان کی جانوں کے، وازواجہ اور بیویاں اس کی، امہاتہم مائیں ہیں ان کی، واولی الارحام اور رشتہ دار رشتے والے، بعضہم اولا بعض ان کے زیادہ قریب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے ان کی جان سے زیادہ مالک ہیں، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتے والے اللہ کی ببعدی فی کتاب اللہ، ببعدی بعد سے، فی میں کتاب اللہ اللہ کی کتاب، من المؤمنین ایمان والوں سے، والمہاجرین اور ہجرت کرنے والوں، الا مگر، ان تفعلوا یہ کہ کرو تم، اولیاءکم طرف دوستوں کی، معروفاً بھلائی، کانا ہے ذالکا یہ، فی الکتاب مستورہ کتاب مستورہ میں لکھا ہوا، کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں کے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر کوئی احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بیٹا ہم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کا جو تھا وہ ترجمہ پڑھا۔ اب اس کی تشریح ہے جس میں تخصصات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا بیان ہے کہ اس آیت میں 3 باتوں کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنی جانوں سے بھی مقدم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، اور تیسرا جو اس کے اندر حکم ہے وہ وراثت کے احکام ہے۔ تو پہلی آیت النبی اولا بالمؤمنین، نبی کی ذات مقدم ہے، یعنی سب سے پہلے نبی کی ذات ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن ایسا نہیں جس کے لیے میں دنیا اور آخرت میں سارے انسانوں سے زیادہ اولا اور قریب نہ ہوں۔ اگر تمہارا دل چاہے تو اس کی تصدیق کے لیے قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، النبی اولا بالمؤمنین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن مسلمان کے لیے رعوف اور رحیم، مشفق اور مہربان ہے، اور امت کی تکلیف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق گزرتی ہے، اس لیے مومنین کو بھی چاہیے کہ سب سے زیادہ محبت، حتیٰ کہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ، بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے روحانی باپ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح بالکل جائز نہیں، جیسا کہ حقیقی ماں کے رشتے کی حرمت ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، لہٰذا ان میں سے کسی کی شان میں کوئی ادنا سی بھی
کوئی ادنا سی بے ادبی بھی حرام ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ ان کی ایذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے گی جو کہ حرام ہے۔ اس کے بعد ہے کہ چونکہ یہ حکم بطور تعظیم و تکریم ہے، لہٰذا اسے دیگر احکام مثلا پردہ نہ کرنا اور میراث میں حصے دار ہونا وغیرہ ثابت نہیں ہوتے۔ اولو الارحام وراثت کے حوالے سے ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات مدینہ کے ذریعے مہاجرین و انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور مرنے کے بعد ایک دوسرے کا وارث قرار دیا۔ چنانچہ جب کوئی انصاری فوت ہو جاتا تو اس کے وارث اس کے رشتہ دار نہ ہوتے بلکہ دینی بھائی مہاجر ہوتا۔ بعد میں اس کو منسوخ کر کے میراث کی حصہ داری قریبی رشتوں کی بنیاد پر کر دی گئی، تاہم مومنین کو یہ اجازت بھی دی گئی کہ اگر وہ اپنے کسی دوست کو بطور ہدیہ کچھ نفع پہنچانا چاہیں یا وصیت میں ان کے لیے کچھ مقرر کر دیں تو انہیں اس بات کی اجازت ہے۔ اس کے بعد ہے کہ کان ذالک فی الکتاب مستورا، کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم پہلے ہی اس کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ صرف ایک مخصوص وقت کے لیے دینی بھائی چارے کی بنیاد پر وراثت تقسیم ہوتی تھی، یہ خاص مصلحت کے پیش نظر تھا۔ اب یہ عارض حکم ختم کر دیا گیا اور اصل حکم دے دیا گیا۔ تو بیٹا یہ آج ہم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کے اندر پڑھا کہ جس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے اپنی جان سے بھی بڑھ کر جس کو ترجیح دی جائے یا سب سے پہلے جس کو رکھا جائے وہ ذات نبی کی ذات ہے، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ نبی کی بیویاں ہیں اور ہمارے لیے وہ ہماری مائیں ہیں۔ اور پھر لاسٹ پہ اس آیت کے آخر حصے میں جو ہے وراثت کے حوالے سے فرما دیا گیا کہ وراثت کے حصے دار جو تھے ان کے بارے میں آگاہی کر دی کہ وراثت کے اصل حقدار کون ہیں۔ تو بیٹا آج کا ہمارا لیکچر جو تھا وہ مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔